بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قطرے دانش کی بخشی دیج پیش متصل کردہ بدریا آئے پیش اے خدا ان بندرا رسوا مکن در بدم من سر من پیدا مکن یا کریم العفو ستار العیوب انتقام ازما مکش اندر جنوب اے عظیم ازما گناہان عظیم اتوانی عفو کردن در حریم اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں وہ آدمی کامیاب ہے جو مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اگر اللہ کو ہم نے راضی نہیں کیا، اللہ کو خوش نہیں کیا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزاری، چاہے کوئی کتنا نام کمائے دنیا میں، کتنا بڑا عہدہ اس کو حاصل ہو جائے، کتنا مال و دولت اس کو حاصل ہو جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے تو یہ سب چیزیں کام کی نہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی اپنایا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ منصب مل گیا، کوئی بڑا عہدہ مل گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ عہدہ ملنا قبر میں پاس ہونے کا ذریعہ نہیں، آخرت میں پاس ہونے کا ذریعہ نہیں۔ کسی نے اپنا دبدبہ، اپنا رعب دکھلایا کہ میں یہ ہوں، میں بڑا ہوں، سربراہ ہوں، بڑا لوگوں پر رعب داب ڈالتا ہے، اپنے ماتحتوں پر، اپنے مزدوروں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے چھوٹوں پر، اس سے کیا ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے یہ دبدبے کام نہیں آئے۔ قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، اونچا محل بنایا، بڑی بلڈنگ بنائی، منع نہیں ہے، اچھا گھر بنانا شریعت میں نہیں منع، بہترین گھر بنانا منع نہیں ہے، لیکن یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں، یہ دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ آدمی جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ اچھے کپڑے پہننا منع نہیں، اچھا کھانا منع نہیں ہے، اچھا گھر منع نہیں ہے، خوشی ہنسی مذاق منع نہیں ہے،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو دین کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی جو ہے دیندار بنو، نمازی بنو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، دین کے لیے وقت فارغ کرو، تو ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے کو فارغ کریں گے تو سب کام ہمارے چھوٹ جائیں گے، پھر ہمیں دھندا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں کاروبار نہیں کرنا پڑے گا، ہمارے لیے خوشی منانا منع ہو جائے گا، اچھے کپڑے پہننا منع ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں، جائز خوشی جائز ہے، اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مذہب کی امام ہے، قیمتی سے قیمتی جوڑا پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا مہنگا کپڑا پہنتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وسعت دی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہو، اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اس نعمت کا اثر اس پر نظر آئے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ پہن رہا ہوں کہ اللہ تو نے دیا ہے، اس لیے میں اس کی قدر کروں۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا گھر دیا ہے، گاڑی دی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس وجہ سے اس کا خیال رکھے کہ یہ میرے اللہ کا دیا ہو۔ اللہ نے گاڑی دی ہے، اس پر خرچ کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو خراب ہونے سے بھی بچانے کی فکر کرنا، اس نیت سے کہ میرے رب کی دی ہوئی نعمت ہے، میں اس کی کیوں ناقدری کروں، اللہ خوش ہو جائے۔ یہ اسراف میں نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ اللہ جس کو نعمت دیتے ہیں، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ وہ نعمت اس پر نظر آئے۔ اللہ نے اچھا پہننے کا دیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی تقریب میں جانے لگے تو گھر میں پیون والے کپڑے پہنے۔ وہ گھر والی نیک تھی، پوچھا کہ حضرت آج آپ نے یہ پیون والے کپڑے پہنے، خیریت؟ تو فرمایا کہ پیون والے کپڑے پہننا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو میں اس سنت پر عمل کرتا ہوں۔ تو گھر والی نے کہا کہ سنت پر ٹھیک ہے آپ عمل تو کریں گے، لیکن باہر جب آپ ان کپڑوں میں نکلیں گے لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب غریب ہو گئے ہیں۔ اس سے بظاہر جو ہے ایک قسم کا سوال محسوس ہوگا اور ایک قسم لوگوں سے مانگنا محسوس ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے ہمارے پیر صاحب، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے بڑے، ان کے لیے آج کل مسائل ہیں، اس لیے ان کے لیے چندہ جمع کریں، تو اس سے آپ کا سوال کرنا نظر آئے گا۔ اس لیے اس سنت پر آپ عمل کریں، گھر میں پیون والے پہنیں، باہر جو ہے اچھے کپڑے پہنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنا منع، اللہ کو ناراض کرنا منع۔ اللہ تعالیٰ اچھا کھانے کو دے رہے، اچھا کھانا چاہیے، اچھا اللہ تعالیٰ پہننے کو دے رہے، اچھا پہننا چاہیے، وہ منع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اللہ کی ناشکری کرنا، فخر کرنا، یہ منع ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کچھ سوالات پوچھے، تو ان میں ایک سوال یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں آپ بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، جیسے آپ پوچھ رہے، آپ پوچھنے والے اور مجھ سے آپ پوچھ رہے، جیسے آپ کو علم نہیں کہ قیامت کس تاریخ کو، کس سن کو آئے گی، یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ قیامت کا علم کہ قیامت کتنے عرصے کے بعد ہے، یہ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا۔ ان الساعۃ آتیۃ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت یقیناً آئے گی، لیکن اکاد اخفیہا، میں نے اس کو مخفی رکھا ہے، میں نے اس کو مخفی رکھا ہے کہ وہ قیامت کا کون سا سر۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اخبرنی عن اماراتہا، یا رسول اللہ مجھے آپ قیامت کے علامات کے بارے میں بتا دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔
تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اور بیٹی اپنی والدہ اور اپنے مالکہ کو جنے۔ اس کا مطلب یہ بتایا ہے علماء نے کہ جب جو ہے اولاد بیٹیاں اپنے ماؤں پر حکم چلانے لگے، بیٹی گھر میں ایسے رہتی ہے جیسے یہ ماں ہے، اور ماں ایسے لگی ہوئی ہے جیسے یہ گھر کی ماسی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹی خدمت کرے، ماں بیٹی رہے، لیکن معاملہ برعکس ہے، چھوٹے بڑوں پر حکم کرنے لگے، ماؤں سے خدمت کرنے لگی۔ قیامت کی علامت ہے۔ ماں باپ کا تو احترام ہے، اتنا کہ ماں باپ کا نام بھی بے ادبی سے نہیں لینا چاہیے۔ کھانا شروع کرنا ہو، ماں باپ بیٹے ہوں، پہلے ماں باپ سے شروع کرائیں۔ والد آ جائیں تو اٹھ کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے والد ہے، یہ میرا باپ ہے، لیکن نہیں، ادب نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ باپ آ گیا، سلام تک نہیں۔ دوستوں سے خوب گپ شپ ہے، دوستوں سے خوب دعا سلام ہے، والد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بوجھ ہے، یہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ تو فرمایا جب چھوٹے بڑوں پر حکم چلانے لگے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 نشانیاں بیان فرمائی، اس میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کی بات جو ہے نہ مانے، بیوی کی بات مانے اور ماں کی بات نہ مانے۔ ماں رو رہی ہے، اس کے آنسو بہہ رہے، اس کو فکر نہیں، بس بیوی کو خوش رکھے۔ یہ معنی بھی نہیں کہ ماں کے لیے بیوی کو رلائے، لیکن طریقے سے رہنا، ہر ایک کو اپنا درجہ دینا۔ انزل الناس منازلہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اس کا مرتبہ دے دو۔ جہاں سمجھ میں نہیں آئے کہ ماں یہ کہہ رہی ہے، بیوی یہ کہہ رہی ہے، اب میں درمیان میں پھنس گیا، تو علماء سے پوچھے، اللہ والوں سے پوچھے کہ میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں کہ ماں بھی ناراض نہ ہو اور بیوی کے ساتھ بھی معاملات خراب نہ ہو۔ اور جب ہم خود قدم اٹھاتے ہیں، ہم دین سے تو دور ہیں، شیطان ہمارے ساتھ ہے، تو کبھی پھر ایسا کرتے ہیں کہ بیوی کو توڑ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہے کہ ماں کا دل دکھا دیتے ہیں۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ بیوی بھی جاہل ہے، ماں بھی جاہل ہے، وہ اپنی جہالت سے باز نہیں آ رہی، یہ اپنی جہالت سے باز نہیں آ رہی، بیٹا درمیان میں پریشان ہے۔ تو ہماری دین میں ہر پریشانی کا حل ہے، لیکن ہم دین کے قریب تو آئے، ہم سیکھے تو صحیح، ہم علماء سے تو پوچھیں۔ تو ماں کا دل دکانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بزرگ تھے جریج نام کے، نماز پڑھ رہے، ان کی ماں کو نہیں معلوم کہ میرا بیٹا نماز میں، بیٹے کو بلایا جریج، اب اس نے نیت باندھ دی ہے، سوچ رہے کہ یا اللہ ماں بھی بلا رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اب میں کیا کروں، نماز توڑ دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز ہو توڑ سکتے ہیں، ماں کی بات سنیں پھر نماز بعد میں پڑھ لیں۔ فرض نماز ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسی خاص ضرورت نہیں ہے تو پورا کر لیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ نماز پوری کرو گے تو ان کو نقصان پہنچے گا، تو پھر ان کی خدمت کے لیے پہنچے۔ خیر جریج نے اپنی نماز پوری کی، ماں کی طرف توجہ نہیں کی، تو ان کی ماں نے ان کی منہ سے بد دعا کی،
ماں باپ کی دعا بھی سیدھا آسمان پر اور بد دعا بھی، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ماں نے کیا کہا؟ اللہم لا تمتہ حتی یرا وجوہ المومسات، اے اللہ اس میرے بیٹے جریج کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا سامنا نہ کرے۔ بد دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ یہ بدکار بد کردار عورتوں کا سامنا نہ کرے۔ بد دعا نکلی اس کی زبان سے، قبولیت کا وقت تھا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، خبردار اپنے آپ کو بد دعا نہیں دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت دعا کا ہو، تم بد دعا دو، وہ قبول ہو جائے، بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ کچھ اوقات جو ہے ایسے ہیں 24 گھنٹوں میں جن میں ڈائریکٹ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قبول ہو جاتے ہیں، اس لیے منہ سے بد دعا نکلی اور وہ وقت قبولیت قطع نقصان ہو جائے۔ وہ ماں کی بد دعا لگی، تو ایک بدکار عورت اس کے ہاں بچہ ہوا زنا سے۔ پہلے زمانے میں یہ منصوبہ بندیاں نہیں تھی، یہ نئی نئی دوائیوں کی شکلیں نہیں تھی کہ بدکار لوگ اس کو استعمال کریں، حمل بھی نہ ہو، بدکاری بھی ہوتی رہے، اللہ معاف فرمائے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے تو شادی نہیں کی، یہ بچہ کہاں سے؟ اس ظالم عورت نے کہا کہ یہ بچہ یہ اس جریج سے پیدا ہوا، اس جریج نے میرے ساتھ برا عمل کیا ہے، اس سے یہ بچہ ہوا۔ لوگ آئے، کچھ نہیں دیکھا، جریج کا جو عبادت خانہ تھا وہ گرا دیا، توڑ دیا، اس کی بڑی بے عزتی کی۔ نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ تم سب لوگ میرے خلاف ہو۔ کہا تم مسئلہ کیا ہے؟ تم نے ایسا ایسا برا کام کیا، اس کے نتیجے میں یہ بچہ ہوا ہے۔ اب وہ ماں کی بد دعا لگ گئی، بدکار عورت کا سامنا ہوا، بے عزتی بھی ہو گئی، مگر اللہ بھی تو کریم ہے، وہ آدمی نیک تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس بچے کو لے آؤ۔ بچے کو لے آئے، چھوٹا بچہ گود کا۔ جریج نے اس سے پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں بکری چرانے والا، وہ میرا باپ ہے۔ لوگوں نے کہا ہو توبہ توبہ، یہ تو ہم نے غلطی کی، یہ تو جریج بے قصور ہے، اس کا گناہ نہیں ہے، یہ غلط کام تو فلاں چرواہے نے کیا۔ پھر اس سے معافی مانگی، دوبارہ اس کا وہ عبادت خانہ بنایا۔ مسلم شریف میں یہ روایت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا وہ ڈائریکٹ آسمانوں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مظلوم کی بد دعا سے بچو، جس پر تم ظلم کر رہے ہو، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کے بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی دعا اور آسمان کے درمیان کوئی حائل نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ دعا پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مظلوم سے کہتے ہیں لَأَنْصُرَنَّكَ، قسم ہے کہ میں تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو لیکن میں ضرور تیری مدد کروں۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مظلوم بنو ظالم کبھی نہیں بنو، مظلوم بنو ظالم نہیں بنو۔ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ظالم سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ بیوی کو مارنا بھی ظلم ہے۔ ہماری بیٹی کسی کے گھر میں ہو اور ہمارا داماد اس کو مارتا ہو، ہم کیا چاہیں گے؟ یہی کہ ہماری بیٹی کو معاف کرے، اچھا سلوک کرے۔ ہم سوچیں گے ہماری بیٹی کی غلطی بھی ہے، کوئی بات نہیں، عورت ہے، کمزور ذات ہے، معاف کرے۔ تو دوسری کی جو تمہارے پاس ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تمہارے لیے ماں باپ چھوڑا ہے، تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑا ہے، تمہارے لیے اپنے رشتہ دار چھوڑے۔ کتنے لوگ یہاں مسافر ہیں،
جن کی بیویاں بھی شوہروں کے ساتھ یہاں زندگی گزار رہی ہے، ماں باپ ان کے گاؤں میں، وہ کس لیے آئی؟ تمہاری لیے تو آئی، تمہاری لیے تو سب کچھ چھوڑا ہے۔ اب ان کو مارنا، ان کی پٹائی کرنا، گالیاں دینا، طلاق کی دھمکیاں تک دینا، ماں باپ کے گھر نہیں چھوڑنا، یہ سب ظلم ہے۔ ان کی بد دعا بھی لگتی ہے، اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی بیوی کی تو اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، قیامت کی علامت ہے۔ اور فرمایا وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے۔ دوست پر خرچ بھی کرتا ہے، دوست سے ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، دوست کو روزانہ نہ ہو تو 2 دن بعد فون بھی کرتا ہے، حال احوال بھی پوچھتا ہے، مگر گھر میں باپ ہے کبھی نہیں پوچھا کہ ابا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں، آپ بیمار تو نہیں، آپ کو کسی خدمت کی ضرورت تو نہیں ہے، میں بازار جا رہا ہوں آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو لا کر دوں، آپ بیمار ہیں آپ کو دوا لا کر دوں، نہیں۔ بیٹے باپ کو دیکھ کر راستہ بدل دیتے کہ ابا آ رہے ہیں اب کوئی نہ کوئی بات کریں۔ یہ ماں اور یہ اولاد اور ماں باپ کا تعلق ہے۔ دوست ان کے ساتھ گھنٹوں لگے ہوئے، ہنسی مذاق، بیمار ہو جائے اسپتال پہنچ جائے، اپنے جیب سے خرچہ کریں گے، ان کے لیے دوائیاں لا کر دیں گے، اور باپ کے ساتھ جو ہے وہ دوست والا رویہ بھی۔ ایک نوجوان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے باپ کی شکایت کی کہ میرا والد جو ہے وہ میری اجازت کے بغیر میرے مال سے خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلاؤ، اپنے باپ پر کیس کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا، بلاؤ۔ وہ آیا اور اپنے والد سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا۔ باپ کو بیٹے کی اس حرکت سے بہت دکھ ہوا اور بہت غمزدہ ہوا کہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پالا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی اس کی پرورش کی۔ اس غم اور دکھ کی وجہ سے اس باپ نے کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ تھا کہ اے میرے بیٹے، تجھے وہ یاد نہیں کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ہم ماں باپ تیرے لیے پریشان رہتے تھے، راتوں کو سوتے نہیں تھے کہ یہ حمل ضائع نہ ہو جائے، یہ بچہ ہمارا صحیح سالم پیدا ہو جائے، تیرے لیے فکر مند تھے۔ جب تو پیدا ہوا تیری چیخ پر ہم میاں بیوی دونوں اٹھ جاتے تھے، اور راتوں کو تو سویا ہوتا تیرے پیٹ کو دیکھتے کہ پیٹ ہل رہا ہے کہ نہیں، بچے میں جان ہے کہ نہیں، تجھے بخار ہوتا تو ہم کھانا نہیں کھاتے تھے، بیمار ہوتے تھے، تجھے تکلیف ہوتی تھی تو پہلے تیری تکلیف کو دور کرنے کی فکر کرتے تھے، اپنے سے بے خبر ہوتے، کماتے تو تیرے لیے، محنت کرتے تھے تو تیرے لیے کہ ہمارا بچہ ہے بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے۔ آج جب تو جوانی تک پہنچا ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، میں اپنا کام خود نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ باپ ہونے کا، ایک بیٹے ہونے کا سلوک نہیں کرتا، ایک دوست کا سلوک نہیں کرتا، کم از کم تو میرے ساتھ ایک پڑوسی جیسا سلوک کرتا، خیال رکھتا، تو بھی میرا تجھ سے شکوہ نہیں تھا، لیکن تو نے اتنی بڑی جرأت کر دی کہ جا کے میری شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی۔ میں تیرے مال سے لیتا ہوں اور تجھے اس پر غم ہوتا ہے، جبکہ تیرے پاس مال آیا کہاں سے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود کیا ہے؟
ہمارا وجود ماں باپ نہ ہوتے تو ہمارا وجود تو ماں باپ سے. آج جو جتنی بڑی ڈگری والا ہے، جتنے بڑے کمال والا ہے، تو یہ تو ماں باپ کا احسان ہے. آج میں منبر پر بیٹھا ہوں، یہ تو ماں باپ کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. ان کے احسانات کو بھول جائے آدمی، ان کی نیکیوں کو بھول جائے. آج آپ کمائی والے ہو گئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو آپ نہیں بنے کمائی والے، ماں باپ نے آپ پر محنت کی ہے، ان کی دعائیں شامل ہیں، ان کی محنت شامل ہے. یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے کہ آدمی ماں باپ کو بھول جائے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پالنے والے اللہ، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. جب میں چھوٹا تھا، اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا تھا، اپنی صفائی نہیں کر سکتا تھا، اپنے غم دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، کھانے پینے میں محتاج تھا، ہر لحاظ سے چل نہیں سکتا تھا. انہوں نے میری پرورش کی. اے اللہ تو ان پر رحم فرما، ان کی اس نعمت کے احسان کا بدلہ انہیں عطا فرما. اب اس آدمی نے اس بوڑھے نے اشعار کہے، مگر وہ اشعار وہ دل میں کہہ رہے، کسی کو سنائے نہیں. چونکہ بہت غم اور دکھ کے وہ اشعار تھے. اب وہ بوڑھا جا رہا ہے، دل میں وہ اشعار اور اپنے بیٹے کا وہ شکوہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ بوڑھا آدمی آ رہا ہے، جب یہ آئے تو اس کی بات سننے سے پہلے، اس کے فیصلے سے پہلے ان کو یہ کہنا کہ جو اشعار تم نے کہے ہیں پہلے وہ مجھے سنا دو. وہ اتنے غم اور دکھ کی باتیں تھی کہ اللہ تعالیٰ تو سب سنتے. جب وہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی جو آپ نے اشعار کہے ہیں، بنائے ہیں، وہ اشعار مجھے سناؤ. یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ تو میں نے اپنی زبان پر لائے نہیں، ابھی تک کسی کو نہیں سنا ہے. فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا. جبریل علیہ السلام خبر لے کر آئے، جو تمہارے دل میں غم اور دکھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دکھ کو دیکھ لیا. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی. جن لوگوں کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوں. ٹوٹے ہوئے غمزدہ دل کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی. جو آدمی جتنا غمگین ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا. ہم پر جو غم اور دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہماری ہی اصلاح کے لیے، ہماری ہی بہتری کے لیے، ہمارے انعام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں. آپ بتائیں، کیا کوئی دوست چاہتا ہے کسی دوست کو نقصان پہنچائے؟ کوئی دوست کسی کو غم زدہ کرنا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ ایمان والوں کو تکلیف دے. وہ جو کچھ آ رہا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے. ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، انجیکشن لگاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسے کوئی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ظالم ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ آپریشن میرے فائدے کے لیے ہے. یہ میری انگلی کاٹی جا رہی ہے میرے فائدے کے لیے، میرا پیٹ پاڑا جا رہا ہے میرے فائدے کے لیے، میری پتری نکالی جا رہی ہے میرے فائدے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا آپریشن کرتے ہیں، ہمارے اوپر حالات لاتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہمارے مرشد حضرت شاہ فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم عجیب مثال دیتے ہیں. فرمایا ایک آدمی جو ہے یہاں سے ٹرین میں بیٹھا اور لاہور میں اترا، اور وہاں گاڑی والے آئے کہ بھائی جو آپ نے سفر کیا ہے کراچی سے لاہور تک، آپ کو کتنے کٹمل نے کاٹا؟ کہتے ہیں بھائی کٹمل نہیں، آپ نے اتنا سفر کیا، آپ کو کتنے کٹملوں نے کاٹا؟ تو کہتے ہیں بھائی آپ کیوں پوچھ رہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ نئی اسکیم نکلی، جس کو جتنے کٹمل نے کاٹا ہو تو فی کٹمل اس کو 5,000 روپے ملیں گے.
تو اس نے پہلے 5 کہا تھا، مجھے 5 کٹ ملوں نے کاٹا. بولا چلو بھائی یہ پیسے لے لو. جب اس کو یہ پیسے ملیں گے تو اس کو کتنا افسوس ہوگا، وہ کہے گا کاش میں کہتا مجھے 100 کٹ ملوں نے کاٹا، مجھے زیادہ ملتے. کیونکہ تکلیف پر انعام دیکھا نا. تو ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ ہم پر جو تکلیفیں آ رہی ہے اس پر اللہ کتنا انعام دے رہے، تو ہم خود ہی کہیں گے یا اللہ اور آ جائے. اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے تکلیف کو، لیکن جو تکلیف، جو پریشانی جو آ رہی ہے سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. اسی لیے کہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان کی، کہا ایک آدمی بہت رو رہا تھا، اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا. فرشتوں نے کہا اللہ یہ بندہ بہت رو رہا ہے، اس کی دعا قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں تم جا کے دیکھو دنیا میں لوگوں نے پرندوں کو پنجروں میں ڈالا ہوا ہے، ان سے پوچھو اس کی وجہ کیا ہے. پوچھا کہ بھائی یہ جو ہے یہ طوطا ہے، یہ فلانا پرندہ ہے، یہ آپ نے پنجرے میں کیوں ڈالا، کیوں اس کو بند کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا ان کی آواز ہمیں اچھی لگتی ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کو بند کیا. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا، اللہ بندے یہ کہتے ہیں ہم نے ان پرندوں کو اس لیے بند کیا ہے کہ ان کی آوازیں ہمیں اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح یہ بندہ جو رو رہا ہے، یہ جو مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ جو فریاد کر رہا ہے، مجھے اس کی فریاد اچھی لگ رہی ہے، اس لیے میں ابھی اس کا سوال قبول نہیں کرتا. اگر میں نے اس کو یہ چیز دے دی یہ مانگنا چھوڑ دے گا. اللہ چاہتے ہیں بندے جو ہے ہم سے مانگے. باپ نے بچے کو کھلونا دیا، بچہ اس کے ساتھ کھیل رہے. ماں نے کھلونا دیا، بچہ کھلونے کے ساتھ کھیل رہے. ماں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. اب ماں چاہتی ہے کہ بچہ میرے پاس آ جا، میں تجھے سینے سے لگاتی ہوں، تجھ سے پیار کرتی ہوں. بچہ جا ہی نہیں رہا. اب ماں نے کیا کیا کہ کھلونے کو چھپا دیا. جیسے ہی ماں نے کھلونے کو چھپایا تو اب جو ہے بچہ بھاگ کے ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، روتا ہے، لپٹتا ہے، میرا کھلونا مجھے دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزیں دیے، ہم ان کھلونوں میں لگ گئے، اپنی دکان میں لگ گئے، اپنی تجارت میں لگ گئے، اپنے کاروبار میں لگ گئے، اپنے فکر میں لگ گئے، اللہ کو بھول گئے. اب اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہم سے چھین لیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ پھر میرے دربار میں آ جائے، پھر میرے پاس آ جائے، پھر مجھ سے روئے. میرے آگو جیسے بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، بندے کو اللہ کے رحمت کے آغوش میں سکون ملتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں بندے میری طرف متوجہ ہو. خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے. ویسے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا خوشی کی حالت ہو، غم کی حالت ہو، ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن غم کی حالت میں اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم شکوہ شکایت کریں، اللہ سے گلہ کریں، خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کریں جس سے ہم مزید اللہ سے دور ہو جائیں. اچھا یہ اللہ کے اور قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. تو ماں باپ کا ادب اور احترام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان اس بوڑھے کی جب بات سنی اور اس کی اس غمزدہ اشعار سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو آئے کہ ایک بیٹے سے باپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا جاؤ انت ومالک لابیک، تو اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کو اجازت ہے کہ وہ تیرا مال استعمال کرے. تو بہرحال یہ ماں باپ کو دکھ دینا بہت ہی خطرناک بات ہے. ماں باپ کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، ہر ایک کی بد دعا سے، ہر مظلوم کی بد دعا سے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں سے اس کو بیان فرمایا کہ ماں باپ کو دور کرنا، بیوی کو، دوستوں کو قریب کرنا. یہ جو بھی حالات آتے ہیں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا